آسمان پر سورج آگ برسا رہا تھا، ریت کے ذرے تپتی ہوئی بھٹیوں کی طرح جل رہے تھے۔ میدان جنگ میں دشمن کا لشکر لوہے میں گھرا اپنی تعداد پر غرور کرتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی صفوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اچانک صفوں کو چیرتے ہوئے ایک شخص آگے بڑھا، جس کا قد لمبا، سینہ چوڑا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو سامنے والے کے دل میں خوف پیدا کر دی۔ اس نے چپ چاپ اپنے لباس سے ایک لال رنگ کا رومال نکالا اور اسے اپنے سر پر باندھ لیا۔ یہ دیکھتے ہی مدینہ کے انصار کے چہروں پر عجیب سے تاثرات آ گئے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ آج موت کا رومال نکل آیا ہے، آج موت کی پٹی باندھ لی گئی ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جب بھی یہ شخص یہ لال پٹی اپنے سر پر باندھتا تھا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ یا تو دشمن ختم ہوگا یا یہ شخص میدان سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ ہے جنگ احد کا۔ میدان سج چکا تھا اور کفار مکہ اپنے پورے لشکر اور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ایسے نازک وقت میں دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار ہوا میں بلند کی اور صحابہ سے پوچھا، کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ سب سوچ میں پڑ گئے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار کا حق کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک وہی لال رومال والا شخص آگے آیا۔ اس نے ادب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اس وقت تک مارا جائے جب تک یہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ اس شخص نے پکارا، یا رسول اللہ، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ اور دوستو، یہ عظیم شخص، یہ موت کا رومال باندھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تلوار ہاتھ میں آتے ہی ابو دجانہ کفار کی صفوں کی طرف عجیب گھمنڈ اور ایک عجیب اکڑ کی چال سے چلنے لگے۔ ان کا سینہ تنا ہوا تھا اور ان کے قدم زمین پر زور زور سے پڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چال سخت ناپسند ہے، لیکن اس مقام پر اور اس وقت دشمن کے سامنے اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے۔ جنگ شروع ہوئی اور ابو دجانہ طوفان کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آتا نبی کی تلوار اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی۔ لڑتے لڑتے ان کے سامنے ایک شخص آیا جو مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی کہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن اچانک اس شخص کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ چیخ ایک عورت کی تھی۔ وہ ہند بن عتبہ تھی۔ ابو دجانہ کی تلوار ہوا میں ہی رک گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی عزت رکھ لی اور ایک عورت کے خون سے اسے آلودہ نہیں کیا۔ لیکن اس جنگ میں ایک وقت ایسا آیا جب فضا اچانک بدل گئی۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور دشمنوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ میدان میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کا سب سے بڑا ٹارگٹ ایک ہی تھا، یعنی کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور کفار چاروں طرف سے حملہ آور تھے۔ اس انتہائی خوفناک وقت میں جب بہت سے لوگ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے میں ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب دشمن نے تیر برسائے تو ابو دجانہ نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا اور اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کر دی۔ ایک تیر آ کر ان کی پیٹھ پر لگا۔ انہوں نے اف تک نہ کی۔ پھر دوسرا تیر لگا اور پھر تیسرا۔ تیر لگتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو رہی تھی، لیکن یہ موت کا رومال باندھنے والا عاشق اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔
انہیں ڈر تھا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہلا تو کہیں کوئی تیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگ نہ جائے۔ انہوں نے اس دن اپنی جان کی بازی لگا کر تلوار کا حق بھی ادا کیا اور وفا کا حق بھی۔ ابو دجانہ عام زندگی میں انتہائی خاموش طبیعت انسان تھے۔ وہ فضول بات نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی خاموشی کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میری زندگی کے 2 اعمال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک یہ کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ میرا دل ہر مسلمان کے لیے بالکل صاف ہے۔ لیکن اس عظیم جرنیل کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے خوفناک اور آخری کارنامہ ابھی باقی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں پر ایک انتہائی مشکل وقت آیا۔ ایک شخص جس کا نام مسیلمہ بن کذاب تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پاس 40,000 سے زیادہ جنگجوؤں کی فوج تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ دشمن کا لشکر جب پیچھے ہٹنے لگا تو وہ ایک بہت بڑے مضبوط قلعے نما باغ میں گھس گئے، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور بھاری لوہے کے دروازے تھے۔ دشمن نے دروازے اندر سے بند کر لیے اور مسلمان باہر کھڑے تھے، اور اندر سے دشمن تیروں کی بارش کر رہا تھا۔ کئی مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ اس باغ کو آج تاریخ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا، قلعے کا دروازہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اسی وقت ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے اس قلعے کے اندر پھینک دو۔ لوگوں نے جب مڑ کر دیکھا تو یہ ابو دجانہ تھے۔ سر پر وہی موت کا لال رومال بندھا ہوا تھا۔ صحابہ ان کی بات پر حیران ہو گئے اور کہا کہ اندر ہزاروں دشمن ہیں، تم اکیلے کیا کرو گے؟ ابو دجانہ نے فرمایا کہ مجھے ان ڈھالوں پر بٹھاؤ اور ڈھالوں کو اٹھا کر قلعے کی دیوار کے اس پار دشمنوں کے بیچ پھینک دو، میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ انہیں ہوا میں اچھالا گیا۔ وہ قلعے کے اونچی دیوار سے اندر کود گئے، لیکن نیچے زمین پر گرتے ہی ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چلنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کے چاروں طرف کفار کی فوج تلواریں لے کر کھڑی تھی۔ کوئی عام انسان ہوتا تو وہیں ہار مان جاتا، لیکن وہ ابو دجانہ تھے۔ انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ خود کو زمین سے اٹھایا، ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ انہوں نے وہ قتل عام شروع کیا کہ اکیلے ہی اس موت کے باغ میں دشمنوں کی لاشیں بچھا دی۔ وہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ لڑتے رہے، آہستہ آہستہ قلعے کے باہری دروازے تک پہنچ گئے۔ ان کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، خون بہہ رہا تھا، لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے اس بھاری لوہے کے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ دروازہ کھلا اور باہر سے مسلمانوں کا لشکر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ فتح مسلمانوں کی ہوئی، لیکن دروازے کے پاس خون میں لت پت ایک جسم زمین پر گرا ہوا تھا، جس کے سر پر لال رومال بندھا تھا۔ مسلمانوں کی اس عظیم فتح کے پیچھے اس عظیم صحابی کی جان چلی گئی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ جب بھی لال رومال باندھا تو جان دے کر بھی حق ادا کر دیا۔ دوستو، تاریخ اسلام کے صفحے ایسے ہی عظیم کرداروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم دنیا کے بنائے ہوئے فکشنز کو اپنے ہیرو مانتے ہیں، جبکہ ہمارے اصلی ہیروز تو وہی ہیں جن کی تلواروں کی گونج آج بھی تاریخ کے پنوں میں سنائی دیتی ہے۔ ابو دجانہ کا لال رومال ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی کسی مقصد کے لیے نکلو تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو، پھر پرواہ نہ کرو کہ سامنے کتنی بڑی طاقت کھڑی ہے۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ایک اکیلا ٹوٹی ٹانگ والا انسان بھی قلعے کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔